بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر سائمہ حامد صاحبہ، اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر فضل خالد صاحب جو بھی اس سے پہلے اسپیچ کر رہے تھے، اور ڈاکٹر بشرا صاحبہ، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں اور اینکر بھی ہیں جناب محمد مالک صاحب. حامد میر صاحب چلے گئے مصروفیت کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نمائندگان، قابل احترام اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. حوصلہ ہے مجھ میں سننے کا. آپ کو پتہ ہے میرا کام ہی یہی ہے قومی اسمبلی میں کہ میں لوگوں کی اسپیچز سنتا ہوں، اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں آیا ہوں جس کو صرف بنے ہوئے 23 سال ہوئے ہیں، اور ایک ہماری جو ثقافت ہے اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی جو قائم کی گئی کہ وہ ہماری بہنیں جو کو ایجوکیشن میں جن کے پیرنٹس نہیں پڑھانا چاہتے یا جو مشکلات سمجھتے ہیں اپنی ثقافت کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، تو ان کو ایک بہترین موقع دیا گیا فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی بہادر خان وومن یونیورسٹی بنائی گئی کہ وہاں پہ جو ہمارا قبائلی معاشرہ تھا اس کے اندر جو ہماری بہنیں بچیاں جو پڑھنا چاہتی تھیں، آگے جانا چاہتی تھیں، تو ان کو ایک بہترین موقع دیا گیا. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، ڈاکٹر سائمہ صاحبہ نے، کہ تقریباً 19,000 کے قریب بچیاں یہاں سے فارغ التحصیل ہوئی ہیں، اور وہ مختلف شعبات کے اندر آج بہترین طریقے سے خدمات انجام دے رہی ہیں. تو میں بہت ہی مجھے خوشی ہوئی کہ ایک مستقبل جو ہے ہمارا پاکستان کا وہ یوتھ ہے 65%، اور آبادی کا جو تناسب ہے وہ 50% سے زیادہ خواتین ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرد کے پڑھے لکھے ہونے سے زیادہ ایک خاتون کا پڑھا لکھا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک خاتون پورے کنبے کو، پورے گھرانے کو پڑھا لکھا کر دیتی ہے. تو میں آپ تمام وہ بچیوں بہنوں کو کہوں گا کہ آپ خوش قسمت بچیاں ہو کہ آپ اس سٹیج تک آئیں، آپ یونیورسٹی تک آئی ہیں پڑھنے. تو پاکستان جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں پر اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا گیا، جہاں پر تعلیم پر اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا گیا، تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ بچے بچیاں جو ہے وہ پڑھنے جا نہیں سکتے اسکول، ان کے لیے وہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اس ملک میں. تو آپ وہ کریم ہو جو آج یونیورسٹیز تک آئے ہو، اور آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی ہیں اس ملک کی، اس معاشرے کی، اپنے مستقبل کے حوالے سے. تو آج کا یہ جو موضوع ہے ڈیجیٹل میڈیا فار گڈ گورننس اینڈ رول آف لیڈرشپ، یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے. اور اس پہ جو آپ کی 2 روزہ کانفرنس ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت اچھے اچھے پارٹیسپینٹ آئے. آپ نے بڑے دوستانہ ماحول میں یہاں پہ ڈیبیٹ کی، اور پاکستان جو مرجنگ کنٹری ہے جس کے اندر، جس طرح بھی عبد المالک صاحب نے ڈیٹا دیا کہ تقریباً 6 کروڑ 40 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل آپ کا فون استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، میں 2013 کے بھی الیکشن میں کھڑا ہوا تھا. تو جب میں کمپین کرنے کے لیے گیا تو اس زمانے میں 3G اور 4G نہیں تھا. تو لوگوں کی جو سوچ تھی، میرے ساتھ صرف یوتھ تھی کوئٹہ کی، اور میں جہاں پر بھی جاتا تھا جو بڑے عمر کے جو لوگ ہوتے تھے وہ مجھے کہتے تھے آپ یار وہ محمود خان اچکزئی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، وہ تو بڑا ہے ہمارا، تو آپ کسی اور سیٹ پہ کھڑے ہو جاتے، ہم آپ کو ووٹ دیتے. تو مجھے ایک ریزسٹنس تھا جو بڑی عمر کے لوگ تھے. اور جب میں 2018 کے الیکشن میں گیا تو آپ یقین کریں، جب تک جس طرح مالک صاحب نے بتایا کہ تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ سوشل میڈیا یوز کر رہے تھے، وہ فیس بک کے یوزر تھے، ان کے پاس اسمارٹ فون تھا، ان کے پاس معلومات تھیں. آپ دیکھیں جب پاکستان بننے جا رہا تھا اس سے پہلے نوائے وقت ایک اخبار ہوا کرتا تھا جو ہمارے مسلمانوں کی اس تحریک کو پروموٹ کرتا تھا. اس کے بعد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے 1941 میں ڈان اخبار کی بنیاد رکھی. پھر آپ کا جنگ اخبار، دوسرے اخبارات آئے. تو لوگوں میں ایک پڑھنے کا اور ایک جو میڈیا تھا وہ پرنٹ میڈیا سب سے اہم کردار تھا. اور آپ نے دیکھا جو آپ کے لکھاری تھے ہم ان کو پڑھا کرتے تھے، حامد میر صاحب کو، دوسروں کو،
اور وہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا کرتے تھے, ایک سوچ دیتے تھے لوگوں کو. اس کے بعد جب آپ کا ٹی وی کے بعد پرائیویٹ چینلز آئے تو ان کے ٹاک شوز, جنہوں نے پاکستان کی جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھنے والی جو چیز تھی ٹی وی پہ, وہ ڈرامے ہوتے تھے. 8 بجے پیک ٹائم پہ ڈرامے آتے تھے. تو ہم سارے وہ پاکستان کے ڈرامے بہت مشہور اور اچھے اچھے ایکٹرز, پورا آپ کا ہندوستان جو ہے وہ اپنی اکیڈمیز میں, ایکٹنگ اکیڈمیز میں وہ ڈرامے دکھاتا تھا. تو ان کے آنے سے وہ ڈرامے ختم ہو گئے. ان کو لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا اور ان کے تجزیے دیکھنا شروع کر دیے. ڈیجیٹل آپ کے یہ جو پرائیویٹ چینلز میں آپ یقین کریں ریپلیسمنٹ دی انہوں نے. تو اس کے بعد جب یہ ڈیجیٹل دور آیا آپ کا موبائل کا اور اس کا, تو یہ جو چند آپ کے لکھاری ہوا کرتے تھے, آپ کے اینکرز جو اوپینین میکرز تھے, اس کے بعد جو 6 کروڑ لوگ آ گئے, وہ 20 یا 50 چینلز کو مقابلہ کرنا پڑا 6 کروڑ کیمراز کا. جس کے پاس موبائل ہے وہ لائیو وہ چیز دکھا سکتا ہے اور وہ اپنی ایک آواز دے سکتا ہے لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. لوگوں کو اظہار خیال کا بہترین موقع دیا گیا ہے. اور اب جو زمانہ ہے وہ ڈیجیٹل زمانہ ہے. اگر آپ اس زمانے کے ساتھ چلو گے تو آپ دنیا کے ساتھ چل سکو گے. ابھی ہم نے آپ نے دیکھا کووڈ کے اندر جو ایجوکیشن جو آپ کا جو جس طرح کے ادارے ہیں اس کے اندر جو دچ پہنچی اور بچے بچیاں اسکول نہیں جا سکے, تو ایک نیا آن لائن سسٹم متعارف کرایا گیا اور پوری دنیا نے اپنایا. پاکستان اس میں کہیں پیچھے نہیں رہا. جس طرح دنیا میں تیزی سے لوگ پڑھنے کی طرف آن لائن پہ آئے, پاکستان میں بھی آئے. حامد میر صاحب نے بالکل صحیح کہا, بہت سے ایسے ایریا ہیں جہاں پہ بھی پاکستان ترقی پذیر ملک ہے, وہ سہولیات نہیں ہیں نیٹ کی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, بلکہ اگر ہوتے بیٹھے ہوئے تو انہیں بھی بہت خوشی ہوتی کہ ہمارے جو سردن بلوچستان ہے, جو تربت اور اس کے جو ملکہ علاقے ہیں, وہاں پر بھی نیٹ کی پرابلم تھی. اور انشاءاللہ تقریباً کوئی 7-8 دنوں میں ہم وہاں پہ جو ہے یہ ختم کر رہے ہیں اور نیٹ کی سہولت وہاں پہ انشاءاللہ عوام کو ملے گی. اور وہ بھی جو ہے وہ ای سسٹم پر جو ہے وہ بینکنگ بھی کر سکیں گے, وہ ٹریڈ کر سکیں گے اور دنیا کے ساتھ جڑ جائیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ ای سسٹم پہ آئے. آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے ای بڈنگ پہ آئے, جو ٹینڈرز میں اور جو اس میں جو گھپلے اور جو کرپشن ہوتی تھی اس کو کم کرنے کے لیے ای بڈنگ پہ آئے ہیں ہم. آپ نے دیکھا کہ جب یہ پینڈیمک آیا تو اس میں لوگوں تک پہنچنے کے لیے جو پیسہ دینا تھا غریبوں کو, جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے, تو اس میں بھی ہم نے وہ ایپ متعارف کرائی اور ان سے کہا کہ آپ اپنا NIC دیں. اور وہ 4-5 جگہ پہ منسلک تھا کہ کسی کے پاس 1000 روپے کا وہ کارڈ تو موبائل میں نہیں ڈلاتا, پاسپورٹ تو نہیں ہے, گاڑی کی رجسٹریشن تو اس کے نام پہ نہیں ہے, سرکاری ملازم تو نہیں ہے. وہ پھر دینا کچھ سیکنڈ اس بندے کو رپلائی آ جاتا تھا کہ آپ اس کے مستحق ہیں یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چیز ختم کی گئی, پسند اور ناپسند, کہ میں تحریک انصاف کا ہوں, میں اس ٹائم حکومت میں ہوں, تو مجھ سے نام مانگے جائیں اور میں وہ لوگوں کے نام دے رہا ہوں. میں جو ہے اس میں اچھے اور برے سارے لوگ ڈال رہا ہوں جن کے پاس پیسے بھی تھے. تو گورنمنٹ نے ایک مثال قائم کی. میں سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ تقریباً 70 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو, خاندانوں کو یہ جو پیسے دیے گئے, یہ نہ رنگ اور نسل کو دیکھا گیا, نہ زبان کو دیکھا گیا, نہ اس کی سیاسی وابستگی کو دیکھا گیا, اور پوری کوشش کی گئی کہ ان مستحقین تک یہ پیسے پہنچیں 12-12 ہزار, جو ایک مثال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے حکومت کی کہ وہ یہ چیز کرنے میں کامیاب ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں بزنس کے بھی طور طریقے چینج ہو گئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پہلے انڈسٹریلسٹ تھے, بڑی بڑی فیکٹریاں لگا کے وہ اپنی پروڈکٹ بیچا کرتے تھے, ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اور اس سے ذرا مبادلہ آتا تھا. اب آپ کے سامنے ہیں ایپس آ گئی ہیں, ڈیجیٹل ایپس. آج دنیا میں امیر ترین جو تیزی سے لوگ ہو رہے ہیں وہ ہیں جنہوں نے ایپس بنائیں. آپ کے سامنے زوم ایک ایپ پڑی ہوئی تھی, کوئی اتنا استعمال نہیں کرتا تھا زیادہ, واٹس ایپ اور یہ چیزیں. لیکن جب یہ پینڈیمک آیا تو اس میں جب زیادہ لوگوں کو کانفرنس میں بٹھانا تھا تو زوم پہ لوگ گئے, اور آپ نے دیکھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ جس نے یہ بنائی تھی اس نے پیسہ کمایا. تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی گھر سے بھی بیٹھ کے بہت سے اس طرح کے کام کر سکتی ہیں جو ای سسٹم کے ذریعے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح
ای لینڈ ریکارڈ شروع کیا ہم نے خیبر پختونخوا میں، اس کے بہت مثبت نتائج آئے. آپ نے دیکھا تھانہ کلچر کو ہم نے ختم کیا. ای ایف آئی آر کا سسٹم ہم نے شروع کرایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولت مل سکے. جو پریشان ہیں لوگ، جن کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ چیز ختم کی جا سکے. اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جب ویکسین لگنے جا رہی ہے تو اس میں پھر ہم نے ای کا سسٹم لیا، ایپ کا سہارا لیا، اور جو 65+ جو لوگ ہیں ان کو ابھی ہم نے پھر ایک نمبر دیا ہے کہ آپ اس پہ اپنا NIC ڈالیں اور آپ کو رجسٹرڈ کیا جائے گا اور اس کے تھرو آپ کو ویکسین کرائی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے چیلنجز بھی ہیں. جس طرح حامد میر صاحب نے بتایا کہ اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کرٹیزم کرو، آپ پالیسیز پہ کرو، لیکن آپ کسی کی ذات پہ کرٹیزم نہ کرو. اور گالیوں کا جو کلچر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معاشرے میں مثبت چیزوں کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جانا ہے کہ آپ نے دیکھا سب سے زیادہ اسلام نے سب سے پہلے یہ چیز شروع کی کہ ڈیبیٹ. اس سے پہلے آپ نے دیکھا جب ایک حکمران دوسرے حکمران کو اگر ڈاک بھی بیچتا تھا تو وہ اہم لوگوں کے سامنے پڑی جاتی تھی، وہ جو خبر وہ آتی تھی، جو وہ خط بیچتا تھا. اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے نماز میں خطبہ شروع کیا، سوال جواب کا سیشن ہوا. آپ نے دیکھا اسلام میں حج کا کنسیپٹ دیا گیا کہ لوگوں پہ معلومات پہنچائی جا سکے اور سالانہ ایک بحث ہو سکے، ایک آخری نتیجے پہ آ سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لائے عمل. تو یہ معلومات کا جو سلسلہ ہے جو ہمارے مذہب میں دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس سے زندگیاں آسان ہوں، ہم جو ہے وہ بہترین طریقے سے آگے جا سکیں، لوگوں کی مدد کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یونیورسٹی میں جو یہ آج کا پروگرام تھا 2 روزہ کانفرنس، یہ بہت ہی معنی خیز ہے. اور میں ان تمام اداروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ کانفرنس کرانے میں فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کے ساتھ تعاون کیا. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سائمہ حامد صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ ان جیسی، یہ بھی ایک ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اس پودے کو اتنا بڑا کیا اور ایک بہت بڑی خدمت کر رہی ہیں. اساتذہ جو ہے ان کا معاشرے میں ایک خاص مقام ہے اور ہمارے مذہب میں بھی والدین سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے اور استاد کا ایک بہت بڑا مقام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ان جیسے اساتذہ کرام کے درمیان ہم موجود ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جس طرح حامد میر صاحب نے بھی کہا، محمد مالک صاحب نے بھی کہا کہ جو قانون سازی ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں، اس میں کس طرح چیزوں کو مثبت چیزوں کی طرف لے جایا جا سکے اور قانون سازی کے ذریعے وہ منفی چیزوں کو روکا جا سکے جس سے جو ہے وہ انسان جو ہے کسی کی زندگی متاثر ہوتی ہے، کسی کو اذیت دی جاتی ہے اور تنگ کیا جاتا ہے ناجائز. یہ نہیں ہونا چاہیے. آزادی رائے ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور تحمل کے ساتھ سننا چاہیے اور معاشرے میں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ جو کانفرنس ہے اس سے بہت کچھ طلبات نے سیکھا ہوگا. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کرے گا اور ڈیجیٹل میڈیا اور گڈ گورننس میں جو ہے یہ معاون ثابت ہوگا. انشاءاللہ ہمارا جو سوشل ٹول ہے اس سے انشاءاللہ حکومت بہترین اپنی پرفارمنس کرنے میں پوری کوشش کرے گی. تو ایک دفعہ پھر آپ تمام کا بہت بہت شکریہ.